بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت نماز میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نماز کی شرائط یہ پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز کے فرائض پڑھیں گے۔ دیکھیں، شرطوں اور فرضوں کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو شرط شے ہے، یعنی کسی بھی چیز کی جو شرط ہوتی ہے وہ اس سے پہلے ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر تفصیل سے بتا دی ہے۔ اب وضو کرنا نماز کی شرط ہے تو یہ نماز سے پہلے ہے۔ اسی طریقے سے قبلہ رخ ہونا یہ نماز کی شرط ہے تو یہ نماز سے پہلے ہے۔ سطر کا چھپا ہوا ہونا یہ نماز کی شرط ہے تو یہ نماز سے پہلے ہے۔ اور جو فرض ہے وہ نماز کے اندر اور نماز کی ذات کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ کل نماز کے جو فرائض ذکر کیے گئے ہیں وہ کل 6 فرض ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے تکبیر تحریمہ، دوسرے نمبر پر ہے قیام، تیسرے نمبر پر ہے قرات، چوتھے نمبر پر ہے رکوع، پانچویں نمبر پر ہے سجدے اور چھٹے نمبر پر ہے تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ یہ کل 6 فرض ہیں۔ تو بعض حضرات نے جو تکبیر تحریمہ ہے، یعنی جو تکبیر افتتاح بھی جس کو کہتے ہیں، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے نا جس کو بندہ نیت باندھتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، وہ والی جو تکبیر ہے، بعض لوگ اس کو شرائط میں سے شمار کرتے ہیں، بعض لوگ اس کو فرض میں سے شمار کرتے ہیں۔ تو بہرحال شرط میں سے ہو یا فرض میں سے ہو، مسئلے کے اندر کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ دونوں صورتوں کے اندر جو تکبیر تحریمہ ہے یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز شروع کر دی ہے اور تکبیر تحریمہ نہیں کہی ہے تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب باقی جو فرائض ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو قیام ہے یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ قیام کہتے ہیں کھڑا ہونا۔ جب تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے اور اس کے بعد ہاتھ باندھے جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ آگے سورت ملائی جاتی ہے، تو یہ جو کھڑا ہونا ہے یہ نماز کے اندر فرض ہے۔ اب یہ کن نمازوں کے اندر فرض ہے تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں کہ یہ ہر نماز کے اندر فرض نہیں ہے۔ جو فرض ہیں، مثال کے طور پہ فجر کی 2 رکعتیں فرض ہیں، اس میں جو قیام ہے یہ فرض ہے۔ اگر بغیر کسی عذر کے، مطلب آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ صحیح ہیں، تندرست ہیں، پھر بھی اگر آپ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو آپ قیام والا فرض چھوڑ دیں گے اور آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ظہر کے 4 فرض ہیں اس کے اندر ان میں بھی قیام فرض ہے، عصر کے 4 فرض ہیں ان میں بھی قیام فرض ہے، مغرب کے 3 فرض ہیں ان میں بھی قیام فرض ہے، عشاء کے 4 فرض ہیں ان میں بھی قیام فرض ہے، اور اسی طریقے سے عشاء کے 3 وتر ہیں ان کے اندر بھی قیام یہ فرض ہے۔ باقی اگر بات کر لیجیے سنتوں کی، تو سنتوں کے اندر صرف جو فجر کی 2 سنتیں ہیں ان کے اندر قیام فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی سنتیں ہیں، چاہے وہ سنتیں موقدہ ہوں، ظہر کی 4 سنتیں موقدہ ہیں، اور اسی طریقے سے عشاء کی 2 سنتیں موقدہ ہیں، تو چاہے مغرب کی 2 سنتیں موقدہ ہیں، چاہے سنتیں موقدہ ہوں چاہے سنتیں غیر موقدہ ہوں، جیسے عصر سے پہلے والی سنتیں غیر موقدہ ہیں یا نوافل وغیرہ ہیں، ان کے اندر قیام فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے، کھڑا نہیں ہوتا ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو ثواب اور اجر یہ کم ملے گا۔ تو قیام یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے، جو کہ میں نے آپ کو ساری تفصیل اس کے بارے میں بتا دی ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، اگلا جو فرض ہے وہ ہے قرات کرنا۔ دیکھیں، قرات کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اب کتنی مقدار فرض ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ صرف ایک اگر آپ نے آیت بھی پڑھ لی ہے قیام کے اندر تو آپ کا یہ فرض ادا ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ نا، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھ لی ہے، تو جو قیام کی جو قرات یعنی تلاوت یہ فرض ہے، آپ نے یہ فرض ادا کر لیا ہے، تو یہ والا فرض کی وجہ سے آپ کی نماز فرض کے اعتبار سے ہو جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ کچھ مقدار وہ واجب بھی ہوتی ہے۔ وہ واجب والی مقدار کیا ہوتی ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر آپ نے صرف اور صرف اتنا سمجھنا ہے کہ جو قرات ہے یہ قیام کے اندر یہ بھی کرنی یہ فرض ہے، اگرچہ اس کی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس میں ایک چیز آپ نے اور خیال رکھنی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے، اگر آپ مقتدی ہیں تو مقتدی کے اوپر قرات کرنی یہ فرض نہیں ہے۔ مقتدی جب امام کے پیچھے نماز پڑھے گا صرف اور صرف وہ تکبیر تحریمہ کہے گا اور ثنا پڑھے گا، اس کے بعد نہ تعوذ پڑھے گا، نہ تسمیہ پڑھے گا، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی قرات کرے گا۔ تو یہ تیسرا فرض ہو گیا۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کے بارے میں پڑھ لیا، قیام کے بارے میں پڑھ لیا، اور ہم نے قرات کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ یہ 3 جو ہیں یہ فرض ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے ہے رکوع کرنا۔ رکوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1 رکعت کے اندر 1 رکوع کیا جاتا ہے، یہ رکوع کرنا یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز پڑھی اور رکوع نہیں کیا تو ایسے شخص کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ رکوع کی کتنی مقدار یہ فرض ہے۔ تو دیکھیں، رکوع کی مقدار اتنی فرض ہے کہ جتنے میں آپ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، اتنی مقدار فرض ہے۔ باقی اس کی ایک سنت مقدار ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ تسبیحات، وہ بہرحال جب ہم نماز کی سنتیں بیان کریں گے اور واجبات بیان کریں گے وہ ساری تفصیل ہم وہاں پہ بیان کریں گے۔ ابھی آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ رکوع کے اندر اتنی دیر کے لیے جھکنا کہ آپ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں، یہ مقدار فرض ہے، اور اس کے بغیر آپ کی نماز یہ نہیں ہوگی۔ اور 4 رکعتیں ہیں تو اس میں 4 رکوع یہ فرض ہیں، 3 رکعتیں ہیں مغرب کی تو 3 رکوع فرض ہیں، اور اسی طریقے سے 2 رکعتیں ہیں تو اس کے اندر 2 رکوع یہ فرض ہیں۔ اور رکوع کے بعد جو آگے ہے سجدے۔ دیکھیں، سجدے یہ بھی فرض ہیں۔ سجدے کے اندر بھی یہی ہے کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سجدہ کرنا یہ بھی فرض ہے، اور یہ جو سجدہ ہے یہ 1 رکعت کے اندر 2 سجدے یہ فرض ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 رکعت کے اندر ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں،
تو 4 رکعت کے اندر کل 8 یہ سجدے یہ فرض ہوں گے. 3 رکعت والی نماز ہے تو اس کے اندر 6 سجدے یہ فرض ہوں گے. 2 رکعت والی نماز ہے تو اس کے اندر 4 سجدے یہ فرض ہوں گے. تو سجدے کے اندر اتنی دیر ٹھہرنا کہ جتنی دیر میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے اتنی مقدار سجدہ کرنا یہ فرض ہے. اگر کسی نے سجدہ چھوڑ دیا ہے نماز کے اندر، مطلب اب 4 رکعت والی نماز تھی، 8 سجدے تھے اس کے اندر، کسی نے 6 سجدے کر لیے، 7 سجدے کر لیے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کا یہ فرض چھوٹ چکا ہے. تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نماز کے اندر جو سجدے ہیں وہ مکمل ادا ہوں اور پورے ادا ہوں. اور چھٹے نمبر پر جو آخری جو فرض ہے وہ یہ ہے تشہد کی مقدار بیٹھنا. دیکھیں جو تشہد کی مقدار بیٹھا جاتا ہے، جو قعدہ اخیرہ ہے، اگر 4 رکعت والی نماز ہے نا تو اس میں 2 مرتبہ بیٹھا جاتا ہے. ایک مرتبہ دوسری رکعت کے بعد آپ بیٹھتے ہیں، یہ والا فرض نہیں ہے، اور دوسری مرتبہ بیٹھتے ہیں آخری رکعت کے بعد. جو آخری رکعت کے بعد بیٹھنا ہوتا ہے نا، اتنی مقدار جتنی مقدار میں آپ یہاں تک پڑھ لیں، تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تک جتنی مقدار میں آپ یہ پڑھ لیں، اس کو کہا جاتا ہے تشہد. اس کے بعد جو آگے ہے اس میں درود شریف ہے، اس میں دعائیں وغیرہ، وہ تشہد کا حصہ نہیں ہے. تو عبدہ ورسولہ اتنی مقدار تک تشہد کے اندر بیٹھنا یہ فرض ہے، تشہد پڑھنا نہیں. میں پڑھنے کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ اتنی دیر بیٹھ جاتے ہیں آخری رکعت کے اندر، اگر وہ 2 رکعت والی نماز ہے تو دوسری رکعت کے آخر میں اگر آپ اتنی دیر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا جو تشہد میں قعدہ اخیرہ میں بیٹھنے والا فرض ہے یہ ادا ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت کے آخر میں اگر آپ اتنی دیر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ والا آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر 4 رکعت والی نماز ہے اس کے آخر میں آپ اتنی دیر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کا یہ فرض ادا ہو جائے گا. جو درمیان میں بیٹھا جاتا ہے جس کو قعدہ اولیٰ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ 4 رکعت والی نماز میں جو دوسری رکعت کے آخر میں بیٹھتے ہیں یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے. بہرحال وہ تفصیل انشاءاللہ واجبات کے اندر آ جائے گی. اور اسی طریقے سے اگر 3 رکعت والی نماز ہے اس میں دوسری رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب ہے. تو بہرحال یہ کل 6 فرض ہیں نماز کے اندر. اگر یہ فرض ان میں سے کوئی ایک رہ جائے یا 2 رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور یہ 6 فرض ہیں، اس کے بارے میں آپ یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، ان کی جو تلافی ہے، ان کی تلافی سجدہ صاحب سے نہیں ہوتی ہے. سجدہ صاحب سے بعض اوقات نماز کے اندر جو کمی کوتاہی رہ جائے اس کی تلافی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ سجدہ صاحب سے نماز کی جو تلافی ہوتی ہے وہ واجبات کی تلافی ہوتی ہے. مطلب کوئی واجب چھوٹ گیا ہے یا واجب کے اندر کمی بیشی ہو گئی ہے تو اس صورت میں اگر آپ سجدہ صاحب کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی نماز درست ہو جاتی ہے. تو اگر ان میں سے کوئی چیز بھی رہ جائے فرائض میں سے تو پھر سجدہ صاحب سے آپ کا وہ نہیں ہوگا اور آپ کو جو ہے نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. البتہ اگر نماز کے اندر ہی دوبارہ یاد آ جائے، مثال کے طور پہ دوسری رکعت تھی، دوسری رکعت میں جب آپ سجدے میں گئے آپ کو یاد آیا کہ میں نے پہلی رکعت میں 2 سجدے نہیں کیے، 1 سجدہ کیا ہے، تو اب آپ ایسا کریں 2 سجدے کی بجائے 3 سجدے کر لیں. تو یعنی 1 سجدہ جو آپ کا پہلے رہ گیا تھا وہ والا سجدہ آپ اب کر لیں، اور پھر جو اس کی تلافی ہے وہ آخر میں آپ سجدہ صاحب سے کر لیں تو پھر تو درست ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ نماز مکمل ہونے سے پہلے ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کی رہ گئی تھی، آپ کو یاد آ گئی، پھر آپ اس کو ادا کر لیں نماز کے اندر ہی، پھر آخر میں آپ سجدہ صاحب کر لیں تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نماز مکمل کر کے اٹھ گئے ہیں، آپ کو بعد میں خیال آیا ہے، تو اب اس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو نماز دوبارہ نئے سرے سے ادا کرنی پڑے گی، دوبارہ نماز آپ کو پڑھنی پڑے گی. باقی یہ فرائض ہیں، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. فرائض اور شرائط ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ جائے تو انسان کی نماز درست نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد جو انشاءاللہ اگلا سبق ہے، اگلے سبق کے اندر ہم نماز سے متعلقہ جو واجبات ہیں ہم ایک ایک کر کے ان کو پڑھیں گے. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا